हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेहमान को, हदीस का मफ़हूम है कि मेहमान को इकराम करता है, मेहमान का खाना खिलाता है, खाना खिलाने वाले की ज़बरदस्त फजीलत कहा गया कि ये है कि वो जहन्नम से 3,500 साल की राह दूर कर दिया जाता है। 3,500 साल दूर कर दिया जाता है जहन्नम से। आज हम रिज़्क़ के वजीफ़े पढ़ रहे हैं, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, हज़ारों के। असल वजीफ़ा ये है कि जिस घर से मेहमान को रोक दिया जाता है उस घर से बरकत रोक दी जाती है। जिस घर में मेहमान आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 फरिश्तों को साल भर घर में रहमत के लिए भेज देते हैं। जिस घर में मेहमान आए, और मेहमान को मीठा लुक़मा खिलाने से 60 साल की इबादत का सवाब मिलता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, सिर्फ थी उनकी मेहमान नवाजी, और बहुत मेहमान नवाजते हैं। और कहा करते थे कि 8 दरवाजे अपने घर के बनाए हुए थे कि किसी भी चारों तरफ से कहीं से भी कोई मेहमान आ जाए तो उसे खाना खिलाऊंगा, वरना खाना ही नहीं खाते थे। ऐसे मेहमान नवाज हैं, ऐसे मेहमान नवाज। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे हुए थे तो एक मजूसी आया। उस मजूसी ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरहबा किया कि मेहमान आया, बिठाया साथ और खाना खिलाना शुरू कर दिया। शुरू करने लगे तो उसे कहा बिस्मिल्लाह पढ़। वो कहता है मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा खड़ा हो जा और चला जा यहाँ से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त जो है अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने पैगाम भेजा कि इब्राहीम इस बंदे की उम्र कितनी होगी? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा 40-45 साल, कुछ इतनी। तो कहा मैंने 40-45 साल अपनी रोज़ी को इसके ऊपर से नहीं रोका, तो तू कौन होता है कि ये मेरा नाम नहीं ले रहा? तो तू इसकी रोज़ी रोक ले। ये है अल्लाह। और मेहमान की इतनी इतनी इज़्ज़त है, इतनी इज़्ज़त। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी होकर उसे ढूंढने निकल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खलीलुल्लाह होकर ढूंढ रहे हैं कि मेहमान था। और कहा अगर चाहो कि अल्लाह का दोस्त बनना है तो फिर मेहमान के साथ खाना खाओ। तजर्बे से नहीं करेंगे कि बाजी कह रही थी या तजर्बेकार औरत कह रही थी, ईमान से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक नुस्खा बताया कि भाई तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम्हारी रोज़ी में बरकत हो, तो बावजू रहो। ये छोटे छोटे आमाल हैं। 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख से नहीं काम बनना, काम बनना है इन आमाल से। सहाबा तो पकड़ लिया करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी हमारे घर में बड़ी तंगदस्ती है, रोज़ी नहीं है, बड़ी तंगदस्ती है, खाने को कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुझे ऐसा वजीफ़ा ना बताऊं कि तू भी, तेरे पड़ोसी भी फ़कीरी से छुटकारा पा लें, उनके घर से भी गुर्बत ख़त्म हो जाए? तो उसने कहा ज़रूर बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब घर में घुसो तो सलाम करो, सूरह इखलास एक दफ़ा पढ़ लिया करो, दुरूद शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद या दुरूद इब्राहिमी, कोई भी दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ लिया करो। 3 चीज़ें क्या बताई? सलाम ऊंची आवाज़ में, कोई घर में हो या ना हो तब भी, सूरह इखलास और दुरूद शरीफ पढ़कर घर में घुसो तो तुम्हारे घर में रिज़्क़ दरवाजे तोड़ के आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, उनकी बातें सच्ची हैं। तो उस सहाबी ने यूं ही किया। कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारी रोज़ी का क्या मामला है? कहा भाई अल्लाह के नबी रोज़ी तो इतनी आ गई कि मेरे पड़ोसियों के भी घर भर गए, अल्लाह ने भर दिए हैं, अल्लाह ने मेरे पड़ोसियों की भी गुर्बत ख़त्म कर दी, इतनी रोज़ी अल्लाह ने दे दी। क्योंकि वो आमाल करते थे, वज़ाइफ नहीं करते थे, आमाल करते थे, पकड़ लेते थे अमल को, अमल करते थे, जिसकी वजह से रोज़ियों में बरकत आती थी। आज हम अमल नहीं कर रहे तो हमारी रोज़ियों में बरकतें ही नहीं है। कि कितनी बड़ी बरकतें हैं इसकी वजह से कि हम जो है इस चीज़ को ही छोड़े बैठे हैं, बावजू रहने को छोड़े बैठे, मेहमान को मुसीबत समझते हैं। आगे हमारा बयान आएगा, इसके बाद जो है वो भी अपलोड कर दूंगी मैं अभी कि घर में बेबरकती के असबाब क्या हैं।
یہی اسباب ہیں سب سے بڑے کہ ہم مہمان کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ایک عورت تھی، پرانے زمانے کی عورت تھی، واقعہ میں پڑھ رہی تھی کہ اس کی ایک بکری تھی، اس کے ایک تھن سے دودھ آتا تھا اور ایک تھن سے جو ہے شہد آتی تھی۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک تھن سے دودھ آ رہا ہے، ایک جگہ سے شہد آ رہی ہے، سارے لوگ اپنے کٹورے لے لے کے جائیں کہ ہمیں بھی بھر دے، ہمیں بھی بھر دے۔ ایک دفعہ کہ اللہ والے گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، دودھ اور تھن والی بکری دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ دودھ اور شہد والی بکری مشہور ہو گئی، تو لوگ آنے لگے دیکھنے کے لیے۔ تو اس سے پوچھا اس عورت سے وجہ پوچھی، اس نے کہا دیکھیں ہمارے گھر ایک دفعہ مہمان آیا اور ہمارا کل اثاثہ، آج کی زبان میں جسے کہے نا بینک بیلنس تھا، ہمارا فل بینک بیلنس جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ بکری تھی، اسی کے دودھ پہ ہمارا گزارا تھا، ہمارے گھر روٹی بھی کھانے کو نہیں تھی۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مہمان کا اکرام تو اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر اگر کچھ نہیں تو یہ جو بکری ہے اسی کو ذبح کر دو۔ تو بیوی نے کہا دیکھو بچوں کا کل گزارا ہے، بچے بہت زیادہ اس سے وہ پریشان ہو جائیں گے، اللہ کا بھی حکم ہے دروازے کے پیچھے لے جاؤ دیوار کے اور اسے ذبح کر دو۔ وہ لے گیا دروازے کے پیچھے، کیونکہ مہمان کا اتنا زیادہ حکم ہے اللہ کی نظر میں کہ مہمان کا اکرام کرنا۔ آج ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہم سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم مہمان کا اکرام نہیں کرتے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے، ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہمیں مہمان کا اکرام ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آ گیا مصیبت، آ گئی مصیبت، تبھی تو ہمارے گھر میں رزق کے برکتوں کے دروازے بند ہو گئے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہم نے اس بکری کو ذبح کر دیا، تو اس دن سے اس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور ایک سے شہد آتی ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں آپ کو، وہ کہتے ہیں جی بتائیں، کہتی ہے وہ بکری بھی زندہ ہے، یہ وہی بکری ہے، میرا شوہر ذبح کرنے پیچھے لے کر گیا اور میں اس کو گھر آیا تو میں نے اسے کہا تم نے بکری نہیں ذبح کی؟ وہ کہتا ہے بکری تو میں ذبح کر کے کچن میں بھی رکھایا ہوں، اس کا گوشت ووشت بھی رکھایا ہوں۔ تو کہتی ہے میں تو ابھی چھت سے اتار کے اسے باہر باندھ کر آئی ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے مذاق نہ کر، وہ کہتی چلے دیکھ کے آ جاتے۔ وہ دیکھنے گئی تو بکری باہر بندھی ہوئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے انہیں تحفہ ملی اور ایک بکری ذبح ہوئی بھی ان کے کچن میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ پہ پختہ یقین کہ ہم اگر اللہ کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں تو اللہ اس سے ڈبل ہمیں لوٹائے گا انشاءاللہ ہے، اللہ اس سے ڈبل ہمیں لوٹائے گا۔ اللہ غنی، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ وہ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں دینے کے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آج سے اپنے گھروں میں مہمان آئے، اس میں کیٹیگریز نہ رکھیں کہ نند آئے گی تو یہ، ساس آئے گی تو یہ، بہو آئے گی تو یہ، جو آ رہا ہے اللہ کا بندہ اسے کھلا کھلائے۔ آپ دیکھیے گا آپ کے گھر بیٹھے اللہ روزی آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ لکھا بزرگوں نے، میں پڑھ رہی تھی کہ بہت بڑا بینک والا سعودیہ کا، بہت بڑا بینک والا سعودیہ میں، بہت بڑا ایک بینک والا، اس سے ملنے ایک بزرگ گئے اور انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی، سارے آفس کے اندر اے سی اور شیشوں کے دروازے اور جیسے آفس کی ایکسیسریز ہوتی ہیں سارا کچھ ویسے، لیکن اس بندے کے دروازے کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی۔ جو اتنا بڑا بینکر، اتنا امیر ترین، اسلامک بینکنگ کا بتا رہی ہوں، امیر ترین بندہ، امیر، تو اس سے انہوں نے پوچھا، بزرگوں کی آپ کو پتہ ہے ذرا عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا خوبصورت آپ کا آفس ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کا سب کچھ ہے، تو یہ اتنی گندی سی رسی کیوں لٹکائی ہوئی ہے یہاں پر؟ تو وہ کہتے ہیں یہ رسی میں نے کسی حکمت کے لیے لٹکائی۔ ان کا پھر بھی پتہ تو چلے، کہا یہ رسی اس لیے لٹکائی ہے کہ میرے والد کلی تھے، سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے نا پہلے زمانوں میں، جو کلی وہ تھے۔ تو میرے والد ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن لوگوں کا سامان لے جایا کرتے تھے، وہاں ایک اللہ والے کا سامان اٹھایا، وہ کہتے ہیں نا صحبت اللہ سے ملوا دیتی ہے، صحبت اللہ والوں کی ہے،
تو سامان اٹھایا کرتے تھے، ان کا سامان اٹھایا تو اس اللہ والے نے کہا بھائی تو چاہتا ہے کہ تیری نسلیں بیٹھ کے کھائیں اور دینے والوں میں ان کا نام آئے، اللہ کی راہ میں لٹانے والوں میں ان کا نام آ جائے، اور ایسی تجھے اللہ دولت دے کے کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس نے کہا سر یہ کون نہیں چاہتا، لیکن کون آج کہاں ہوتا ہے یہ سب ہے؟ کہا ہوگا، اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ کہا وضو کے درمیان کی جو دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، چلتے پھرتے پڑھا کر۔ وضو کے درمیان تو پڑھے گئی، لیکن چلتے پھرتے کیا پتہ قبولیت کی کون سی گھڑی ہے جی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور مجھے بڑا گھر عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا پڑھنا تھا کہ میری زندگی ہی بدل گئی، ہمارے رزق میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت شروع ہو گئی۔ تو اللہ ہم سب کو بھی اس دعا کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے پڑھنے والوں کو اللہ صفر سے کروڑوں تک لے گیا، صفر سے کروڑوں کا سفر کہہ رہی ہوں، جو اس کو دیوانہ وار پڑھتے ہیں، دیوانہ وار پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے یہ رسی اس لیے لٹکائی ہے مجھے یاد رہے کہ یہ ایک کلی کا بیٹا ہوں اور میرا باپ اس دعا کے ذریعے اوپر گیا تھا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔